بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ پارٹ 48 ہے۔ آج ہم آپ کے لیے ناول لا رہے ہیں ٹوٹا ہوا تارا۔ آواز کانیتا، مصنف سمیرہ شریف دور، پیشکش بک شیئر پاکستان آڈیو لائبریری۔ یہ ناول مکمل ہے۔ دیگر معلومات اور کتابوں کے لیے آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ واٹس ایپ نمبر 0333249537 یا پھر کال نمبر 0300291960 پہ محمد اظہر لطیف سے۔ تو آئیے سنتے ہیں ناول ٹوٹا ہوا تارا کا پارٹ 48 صفحہ نمبر 450 سے۔ وہ لوگ گھر آئے تو عباس بھائی نے اسے چائے کا کہہ دیا۔ وہ چینج کیے بغیر ہی کچن میں آ گئی تھی۔ اس وقت سبھی جاگ رہے تھے اور لاؤنج میں موجود تھے۔ سو اس نے سب کے لیے چائے بنانے کی خاطر برتن چولہے پر چڑھا دیا تھا۔ تم نے چینج نہیں کیا؟ لائبہ بھابھی بھی ادھر آ گئی تھی۔ اس نے مسکرا کر انہیں دیکھا۔ چائے بنا لوں تو پھر کرتی ہوں۔ کیسا رہا آج کا فنکشن؟ انجوائے تو خوب کیا ہوگا تم نے؟ انہوں نے پوچھا۔ بالکل، بہت مزہ آیا۔ ہمارے ان کے لیونگ سٹائل میں بہت فرق ہے، مگر اس کے باوجود ان کے گھر میں ایک رات گزارنا کافی اچھا لگا۔ قطعی اجنبیت کا احساس نہیں ہوا۔ ماں جی تو سارا وقت پریشان ہی ہوتی رہیں کہ نہ جانے کیسے لوگ ہوں۔ وہ تو تم سے رات بات کے بعد اور مصطفیٰ کے سمجھانے پر انہیں کچھ تسلی ہوئی؟ نہیں، بہت اچھے لوگ تھے۔ ان کی والدہ اور ماموں سبھی بہت سلجھے ہوئے لوگ تھے۔ شیوار ان سے کافی متاثر ہوئی تو اسے بلا جھجک کہا، اچھا ایک بات کہوں؟ بھابھی کا انداز ایک دم دھیما ہوا تھا۔ اس کے قریب ہو کر پوچھا تو چائے میں دودھ ڈالتے اس نے سر گھما کر انہیں دیکھا۔ جی خیریت؟ یہ جو اپنی دریا ہے نا، اس پر نظر رکھو۔ اس کا انداز مزید دھیما ہوا تھا۔ وہ حیران ہوئی۔ وہ کیوں بھئی؟ جب سے آئی ہے مصطفیٰ کے پیچھے پھر رہی ہے۔ بھابھی نے جل کر کہا تو وہ چونکی۔ مطلب؟ خود ذرا دھیان سے دیکھنا تو مطلب صاف نظر آئے گا۔ بھابھی نے کہا تو اس نے ایک گہرا سانس لیا۔ مجھے اس چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کون کیوں اور کس کے آگے پیچھے پھر رہا ہے۔ چائے میں چینی ملاتے اس کا انداز ایک دم سنجیدہ ہو گیا تھا۔ بے وقوف لڑکی، اختلافات ایک طرف، مصطفیٰ تمہارا شوہر ہے، باقاعدہ نکاح ہوا ہے تمہارا اس سے۔ بھابھی کو اس کا انداز ذرا بھی نہیں بھایا، کچھ غصے سے کہا، رشتے دل سے ماننے اور قبول کرنے سے بنتے ہیں، اور ایک بات تحریک چاہے کتنی ہی جاندار کیوں نہ ہو، جب تک انسان خود بھٹکنا نہ چاہے تو دنیا کی کوئی بھی طاقت اسے اس کے محور سے ہلا نہیں سکتی۔ بہتر ہے کہ آپ میرے بجائے دوسری طرف سمجھانے کا کام سر انجام دیں۔ مجھے دریا یا کسی بھی ایکس وائی زیڈ سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ کے شیوار نے تلخی سے کہا تو بھابھی نے انتہائی تعجب سے اسے دیکھا۔ پہلے انہیں شیوار اور مصطفیٰ کے درمیان جھگڑے کی نوعیت کا علم نہیں تھا، مگر شیوار کے دیکھبروں سے ایک دم الجھ گئی تھیں۔ شیوار، واقعی مصطفیٰ کے ساتھ نے تمہارے دل میں کوئی جگہ نہیں بنائی؟ لائبہ حیران ہو کر پوچھ رہی تھی۔ شیوار ابلتی چائے کی طرف متوجہ ہو گئی۔ شیوار، بولو نا۔ میرے اور آپ کے اس خاندان میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ آپ لوگوں نے مجھے اس خاندان کا حصہ بنا لیا۔ پتہ نہیں اس کو آپ لوگوں کی بلند ظرفی کہوں، خود سے برکی جانے والی ہمدردی، یا پھر کیا کہوں، مگر یہ سچ ہے کہ اس رشتے نے میرے دل میں کوئی جگہ نہیں بنائی، اور سب سے اہم بات، اگر دل آمادہ ہو بھی جاتا، دنیا کے لالچ میں آ کر ان محبتوں، ان رشتوں کو برتنے پر آمادہ ہو بھی جاتی، اگر دل میں گنجائش محسوس کرتی تو۔ چائے بن گئی تھی، وہ کہہ کر کپ نکال کر ٹرے میں رکھنے لگی۔ بھابھی نے ازحد حیرت سے اسے دیکھا۔ مصطفیٰ جیسا جیون ساتھی قسمت والیوں کو ملتا ہے شیوار، لائبہ نے ٹوکا۔ کاش میں خود کو اتنی قسمت والی سمجھ کر فخر کر سکتی، اس نے استہزائیہ کہتے ٹرے سیٹ کی تھی۔ پہلے جو بھی اختلافات تھے، مگر اب تو ایک رشتہ بن گیا ہے، بھابھی نے کہا تو وہ خاموش رہی، خاموشی سے کپوں میں چائے ڈالنے لگی۔ پھر بھی میں تمہیں یہی کہوں گی کہ دریا پر نظر رکھو۔ ابھی اسے یہاں آئے صرف 2 دن ہوئے ہیں، اور اس کے لائف سٹائل اور باتوں سے مجھے اس کا انداز بالکل اچھے نہیں لگے۔ ماں جی نے بھی توجہ نہیں دی، مگر وہ جس طرح مصطفیٰ کے گھر آتے ہی اس کے آگے پیچھے پھر رہی ہے، مجھے وہ سب مناسب نہیں لگ رہا۔ شیوار کپوں میں چائے انڈیل چکی تھی، مسکرا کر بھابھی کو دیکھا، ان کے چہرے پر تشویش تھی۔ تو پھر کیا کروں؟ جا کر دریا کو منع کر دوں یا مصطفیٰ کو؟ بھابھی نے غصے سے گھورا۔ کچھ نہیں کرو، بس دریا کے بجائے خود مصطفیٰ کے آگے پیچھے پھرنا شروع کر دو۔ ان کی بات پر شیوار کھلکھلا کر ہنستی۔ ناممکن بات۔ آپ جانتی ہیں کہ میں یہ کبھی نہیں کرنے والی۔ میری تربیت، میری سوچ اور میری خودداری مجھے ایسا کبھی بھی نہیں کرنے دے گی، اور نہ ہی میں ایسا کروں گی۔ ٹرے اٹھا کر وہ کچن سے باہر نکلی تو بھابھی بھی ساتھ بولی، میں تمہیں آگاہ کر رہی ہوں، ابھی سے توجہ دو ورنہ پچھتاؤ گی۔ مصطفیٰ کو سمجھائیں، ان پر شاید آپ کی یہ نصیحتیں اثر کر جائے، مگر مجھ پہ فضول میں ٹائم ضائع کر رہے ہیں۔ شیوار کا انداز چھیڑنے والا تھا۔ ہاں، یہ بھی ٹھیک کہا تم نے، مصطفیٰ اتنا عقل مند تو نہیں کہ گھاٹے کا سودا کر لے، مگر دریا جیسی لڑکیوں کا کچھ بھروسہ بھی نہیں۔ اس میں بھی مجھے عاطلہ بھابھی کی سی فطرت دکھائی دیتی ہے، سو ڈرتی ہوں کہ کہیں تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ شیوار مسکرا دی۔
وہ لاؤنج میں آئی تو سبھی وہیں تھے۔ ماں جی، بابا صاحب اور شاہ زیب تینوں ایک ہی صوفے پر تھے، جبکہ سجاد بھائی اور عباس بھائی ایک ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ دوسری طرف مصطفیٰ قالین پر بیٹھا ہوا تھا اور عقب کے صوفے پر دریا تھی، جو بظاہر ٹی وی دیکھ رہی تھی، مگر عباس، سجاد اور مصطفیٰ کے ساتھ باتوں میں بھی لگی ہوئی تھی۔ دیکھا کیسے وہ سب کے ساتھ باتوں میں لگی ہوئی ہے؟ بھابھی نے پھر اس کے کان میں سرگوشی کی تھی۔ شیوار مسکرا دی۔ اس نے ٹرے سینٹرل ٹیبل پر رکھ دی اور سب کو کپ اٹھا کر تھمانے لگی۔ بھابھی سے بھی سجاد بھائی کے ساتھ آ بیٹھی تھی۔ نو تھینکس، میں رات میں چائے نہیں پیتی، تم مجھے کافی بنا دو پلیز۔ شیوار نے جیسے ہی مصطفیٰ کو کپ تھما کر دریا کو تھمایا تو اس نے کہا، اوکے، میں بنا دیتی ہوں۔ دریا والا کپ واپس ٹرے میں رکھتے اس نے کہا تو لائبہ کو کافی ناگوار گزرا۔ کافی ختم ہوگی ہے، تم چائے پی لو، بھابھی نے کہا تو شیوار نے انہیں دیکھا۔ لائبہ کے چہرے کے زاویے بدلے ہوئے تھے۔ او نو، مگر میں اس وقت چائے نہیں پیتی، دریا نے بڑے نخریلے انداز میں کہا تھا۔ شیوار کے ہونٹوں پر ایک دم مسکراہٹ سی مڑائی، جسے چھپانے کو وہ ایک دم پلٹی، مگر مصطفیٰ کو اپنی جانب متوجہ پا کر سٹپٹائی تھی۔ مگر مجبوری ہے، پی لو آج، کل کافی کا انتظام کر رکھوں گی، بھابھی کہہ رہی تھی۔ شیوار اپنا اور لائبہ کا کپ لیے ان کے پاس آ بیٹھی۔ کیا ضرورت تھی جھوٹ بولنے کی، میں کافی بنا دیتی، اس نے کپ انہیں تھما کر دھیمے سے کہا۔ تم اس کی ملازمہ نہیں ہو، اتنی طلبدار ہو رہی ہو تو خود جا کر بنا دے، سب چائے پی رہے ہیں تو وہ بھی چائے ہی پیے گی، کوئی ضرورت نہیں ہے اس طرح رات کی تم اس کی فرمائش پوری کرتی پھرو۔ بھابھی کا ناراض انداز تھا، وہ ہنس دی۔ بعض اوقات بعض لوگ تلخ ہی صحیح مگر حقیقت واضح کر دیتے ہیں، وہ اگر ملازمہ سمجھ کر حکم چلا دیتی ہے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ شیوار، مجھ سے تم بری طرح پٹ جاؤ گی، بھابھی نے گھورا تو وہ سر جھٹک گئی۔ شیوار، بیٹے کیا پروگرام ہے؟ میں کل واپس جا رہا ہوں، ساتھ چلو گی پھر؟ بابا صاحب نے پوچھا تو اس نے ان کو دیکھا۔ جیسا آپ کہیں۔ آپ ابھی نہیں جا رہے؟ 2-3 دن رکیں، میں نے ڈاکٹر سے اپائنٹمنٹ لے رکھی ہے، وہاں سے چکر لگا لیں، پھر میں خود چھوڑ آؤں گا، شاہ زیب صاحب نے فوراً کہا تو وہ مسکرائے۔ میں تو اچانک یوں ہی موڈ بنانے کا تو بغیر اطلاع کے چلا آیا، ڈاکٹر کے پاس جانے کا کوئی فائدہ نہیں، اچھا بھلا ہوں میں۔ بابا صاحب کا انداز ٹالنے والا تھا۔ جو بھی ہے، مگر آپ کو اس بار ڈاکٹر سے ضرور چیک اپ کروانا ہوگا۔ شاہ زیب صاحب کا انداز دو ٹوک تھا۔ تم ناحق ضد کر رہے ہو، اگر یہ ضد ہے تو پھر آپ میری ضد کے سامنے ہتھیار کیوں نہیں ڈالتے تھے؟ میں آپ کو بالکل نارمل اور صحت مند دیکھنا چاہتا ہوں۔ شاہ زیب صاحب کے لہجے میں باپ کے لیے فکر مندی اور محبت تھی، وہ مسکرائے۔ جیتے رہو، مگر تم جانتے ہو کہ ان ڈاکٹروں کے پاس اچھا بھلا بندہ بھی جا کر خود کو پاگل محسوس کرنے لگتا ہے۔ مجھے تو بڑا خوف آتا ہے ایسے لوگوں سے، خواہ خواہ ہماری سیدھی سادی باتوں کو بھی ہمارا پاگل پن سمجھنے لگتے ہیں، بابا صاحب نے کہا تو شیوار مسکرا دی۔ بابا صاحب یہ سائیکیٹرسٹ ہوتے ہیں، انسانی دماغ میں موجود گیروں کو کھولنے کا کام کرتے ہیں، ضروری نہیں کہ یہ صرف پاگلوں کا علاج کریں، ہمارے جیسے بالکل نارمل لوگوں کو بھی اکثر اوقات ان ڈاکٹروں کی ضرورت پڑتی رہتی ہے۔ شیوار نے کہا تو بابا صاحب مسکرائے۔ مگر میں ان میں سے کسی کے بھی پاس نہیں جانا چاہتا، میں اپنی زندگی سے مطمئن ہوں بیٹا۔ مگر اس خوابوں کے سلسلے کی بھی تو کوئی وجہ ہوگی نا، مصطفیٰ نے بھی کہا تو ان کی مسکراہٹ غائب ہوگی۔ آپ کچھ بھی کہہ رہے بابا صاحب، مگر یہ طے ہے کہ اس بار آپ کو ہماری بات ماننا ہوگی، ہم کل آپ کو سائیکیٹرسٹ کے پاس لے کر جا رہے ہیں اور یہ فائنل بات ہے، اب آپ کو کوئی اعتراض نہیں؟ شاہ زیب صاحب کا انداز دو ٹوک تھا، انہوں نے گہرا سانس دیا۔ ٹھیک ہے، جیسے تمہاری مرضی، انہوں نے بھی گویا ہتھیار ڈال دیے تھے۔ میں تھک گیا ہوں، چلتا ہوں، اب نیند آ رہی ہے۔ بابا صاحب چائے ختم کر چکے تھے، کب شاہ زیب کو تھما کر اٹھ کھڑے ہوئے تو مہرون نساء نے انہیں سہارا دیا۔ آئے، میں آپ کو کمرے میں لے جاتا ہوں۔ کب ٹیبل پر رکھ کر شاہ زیب صاحب ان کا ہاتھ تھام کر چل دیے تھے۔ بابا صاحب کو کیا پرابلم ہے؟ سائیکیٹرسٹ کے پاس کیوں لے جا رہے ہیں آپ لوگ؟ دریا نے پوچھا۔ کیوں، آپ لوگوں کو نہیں کہ ان کو کیا پرابلم ہے؟ لائبہ نے تیکھے انداز میں پوچھا۔ نہیں، ہمارے ہاں کبھی اس ٹاپک پر بات ہی نہیں ہوئی، یہ تو ادھر آ کر علم ہو رہا ہے کہ ان کو کوئی مینٹلی پرابلم ہے، دریا نے کہا۔ ان کو کوئی مینٹلی پرابلم نہیں ہے، بس کچھ خوابوں کا سلسلہ ہے جس کی وجہ سے وہ اکثر رات کو سوتے ڈر جاتے ہیں اور کتنے دن تک گمسم اور بےرمار رہتے ہیں، بس اسی لیے سائیکیٹرسٹ کے پاس لے جانے کی بات کی تھی اور وہ جانے سے انکاری ہیں۔ شیوار کو دریا کی مینٹلی پرابلم والی بات اچھی نہیں لگی، سو اس نے فوراً کہا، اوہ، دریا نے ہونٹ سکیڑے۔ چلو خواب ہی صحیح، مگر یہ ہے تو بھی مینٹلی پرابلم ہی۔ اللہ نہ کرے کہ بابا صاحب کو کوئی ذہنی مسئلہ ہو سکتا ہے ان کے ماضی کا کوئی ایسا ناخوشگوار واقعہ ہو جس نے انہیں الجھا کر رکھ دیا ہو اور وقت کے ساتھ ساتھ وہ اذیت بڑھتی چلی گئی ہو۔ شیوار نے کہا تو دریا نے کندھے اچکا دیے۔ میں بھی، مگر وہ جو بھی واقعہ، ان خوابوں کا جو بھی پس منظر ہے، مجھے لگتا ہے کہ بابا صاحب ان سے اچھی طرح واقف ہیں اور ہم میں سے کسی سے ذکر نہیں کرتے، مگر اب وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ واقعات خوابوں کا سلسلہ اختیار کرتے ان کے لاشعور میں اب بھی زندہ ہیں۔
عباس بھائی نے بھی پرسوچ انداز اختیار کیا تو لائبہ بھابھی نے سر ہلا دیا۔ ہاں مجھے بھی یہی لگتا ہے، مگر جب کبھی بابا صاحب سے ذکر کیا تو ڈال جاتے ہیں، کسی سے دل کی بات کرتے بھی تو نہیں۔ ماں جی نے بھی سر ہلا دیا۔ اچھا اس ٹاپک کو اب یہیں رہنے تو، کوئی ضرورت نہیں اس پر بحث کرنے کی۔ کل تمہارے والد دے کر جا تو رہے ہیں سائیکیٹرسٹ کے پاس، اللہ کرے کہ کوئی مثبت پہلو نکل آئے۔ ماں جی نے کہا تو سبھی نے سر ہلا دیا۔ شیوار بیٹے شادی میں پھر خوب انجوائے کیا تم نے؟ جی، اس نے کہا تو مصطفیٰ نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ سی گرین لباس میں ہلکے پھلکے میک اپ میں، سر پر سوٹ کے ہم رنگ دوپٹہ ڈالے، وہ اچھی خاصی جذب نظر آ رہی تھی۔ سبھی بہت اچھے تھے۔ انا کی والدہ بہت ہی نائس خاتون ہے، وہاں قطعی اجنبیت کا احساس ہی نہ ہوا۔ پھر انا ہر پل ساتھ ہی رہی۔ اس طرح پہلی بار شادی اٹینڈ کرنے کا موقع ملا تو وہ کافی اچھا بھی لگا۔ وہ مسکرا کر کہہ رہی تھی۔ مصطفیٰ نے محسوس کیا کہ اس کا انداز بہت پر اعتماد تھا۔ ہاں مجھے بھی بارات والے دن وہ لوگ بہت اچھے لگے تھے، مگر تمہارے ان کے ہاں رک جانے پر مجھے کچھ پریشانی بھی تھی۔ بار بار مصطفیٰ کو بھی کہہ رہی تھی، مگر ولید لوگوں کو یہ اچھی طرح جانتا تھا، ہر بار تسلی دی، اور جب مجھ سے رہا نہ گیا تو لائبہ کو کہہ کر فون کروایا۔ ماں جی کی محبت پر وہ ہنستی تھی۔ ایسی کوئی بات نہیں، ان کے ساتھ گزرا وقت بہت اچھا تھا، سبھی بہت اچھے تھے۔ ولید اور احسن بھائی دونوں ہی بہت سلجھے ہوئے لوگ ہیں۔ ان کے والد صاحب سے تو کم ہی سامنا ہوا، مگر یقیناً وہ لوگ بھی اچھے ہی ہوں گے۔ روشانی تو دلہن بنی بہت پیاری لگ رہی تھی، یقیناً آج بھی اچھی لگ رہی ہوگی، لائبہ بھابھی نے پوچھا۔ ہاں میں نے موبائل میں کافی ساری تصویر کھینچی ہیں، موبائل بیگ میں ہے، صبح دکھاؤں گی۔ تمہاری والدہ سے بھی میں نے تمہاری اور مصطفیٰ کی رخصتی کی بات کی ہے، دیکھیں کب تک ہمیں مثبت جواب ملتا ہے۔ ماں جی نے مسکرا کر کہا تو شیوار کا مسکراتا چہرہ ایک دم بجھا۔ نکاح ہو چکا ہے، اب اس کو لٹکانا کیا؟ ویسے بھی میں شروع سے ہی تمہاری شادی کے حق میں تھی، مگر پھر تمہاری پڑھائی کا بھی سوچنا پڑا۔ شیوار ایک دم سنجیدہ ہوئی تھی۔ اس کی ماں سے بات ہوئی تھی، انہوں نے ایسی کسی بات کا ذکر نہیں کیا تھا، وہ بھی ابھی تک اس نکاح کو قبول نہیں کر پا رہی تھی، ایک دم اس رخصتی کو کیسے قبول کر لیتی؟ وہ ایک دم اٹھی تھی۔ میں چینج کر لوں، پھر نماز بھی پڑھنی ہے، وہ تیزی سے کہہ کر وہاں سے نکلی تھی۔ سبھی نے اسے وہاں سے جاتے دیکھا۔ شیوار کا رویہ رخصتی کا سن کر کچھ عجیب سا نہیں ہو گیا؟ دریا جو اسے دیکھ رہی تھی اچھی طرح نوٹ کرتے اس نے پوچھا تھا۔ جی نہیں جناب، وہ ایک مشرقی لڑکی، اور مشرقی لڑکیاں سب کے سامنے اپنی شادی بیاہ کی بات پر اسی طرح ریئیکٹ کرتی ہیں۔ تم نے تو ساری زندگی باہر کے ملک میں گزاری ہے، تم کیا جانو کہ مشرقی لڑکیاں کیسی ہوتی ہیں؟ لائبہ بھابھی نے مسکرا کر کہا۔ انہیں دریا کے الفاظ پسند نہیں آئے تھے۔ دریا کے چہرے کے اعصاب کشیدہ ہوئے۔ میں نے بھلے ساری زندگی باہر گزاری ہے، مگر چہرہ پڑھنے کا فن مجھے بھی آتا ہے۔ ارے تم دونوں کس بحث میں الجھ گئی؟ مصطفیٰ تم بتاؤ، تمہارا کیا خیال ہے رخصتی کے بارے میں؟ ماں جی نے فوراً بات پلٹی۔ لائبہ دریا کو دیکھ کر استہزائیہ مسکرائی تھی، نہ جانے کیوں انہیں اپنی یہ ماموزات قطعی پسند نہیں تھی۔ آپ کو کیا لگتا ہے شیوار ابھی پڑھ رہی ہے، اتنے ٹف شیڈول میں میرڈ لائف کو بھی دیکھنا وہ مینج کر لے گی؟ وہ سنجیدہ تھا۔ ماں جی ہنس دی۔ جب رخصتی ہوگی تو سب ٹھیک ہو جائے گا، میرا خیال ہے کہ ابھی اس ٹاپک کو رہنے دے، بعد میں بات ہوگی۔ مصطفیٰ اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ ہیں یہ کیا؟ پہلے تمہاری زوجہ محترمہ منظر سے غائب ہوئی، اب تم بھاگ رہے ہو؟ اسے بھاگتے دیکھ کر سجاد بھائی نے کہا تو پھر بازو پکڑ کر اسے بٹھا لیا۔ بیٹھو آرام سے ماں جی، آپ بتائیں کب شادی کر رہی ہیں پھر اس کی؟ مصطفیٰ نے سجاد کو گھورا، مگر اس نے توجہ نہیں دی۔ جس طرح ان دونوں کے رویے ہیں، میرا تو بس چلے کہ کل کے بجائے آج ہی رخصتی کر ڈالوں۔ مصطفیٰ صاف صاف بتاؤ، شیوار کے ساتھ کیا جھگڑا ہے تمہارا؟ ماں جی ایک دم سنجیدہ ہوئی تھی۔ مصطفیٰ نے حیران ہو کر انہیں دیکھا۔ میرا کسی کے ساتھ کوئی جھگڑا نہیں، مصطفیٰ نے ناراضگی سے کہا۔ میں کسی کا نہیں پوچھ رہی، تمہاری بیوی کی بات کر رہی ہوں۔ اسے بلوا لیں اور خود ہی پوچھ لیں، میرا تو کوئی جھگڑا نہیں۔ اسے بھی میں پوچھ لوں گی، بلکہ اچھی طرح خبر لوں گی۔ زندگی کوئی بچوں کا کھیل ہے؟ میں سب سے بات کر چکی ہوں، جس طرح کے تم لوگوں کے رویے، اپنی نکاح کے بعد رخصتی ہو جانا ہی بہتر ہے۔ ماں جی کا انداز بہت سنجیدہ تھا۔ مگر میں بھی ایسا کوئی بھی درد سر قبول کرنے کو تیار نہیں ہوں، اور میرا خیال ہے کہ وہ بھی تیار نہیں ہوگی۔ مصطفیٰ بھی سنجیدہ ہو گیا تھا۔ اور پلیز اس ٹاپک کو ابھی مت چھیڑیں، آپ لوگوں کا جو بھی ارادہ ہے فی الحال اس کو ملتوی ہی سمجھے، میں ابھی رخصتی کے جھنجٹ میں پڑنے کو تیار رہی۔ مصطفیٰ کہہ کر پھر اٹھ کھڑا ہوا۔ ماں جی نے بغور دیکھا۔ وجہ بتا دو تو زیادہ بہتر ہے، تاکہ جب تمہارے والد صاحب کو انکار بتاؤں تو تمہارے انکار کی وجہ بھی ان کے علم میں ضرور ہونی چاہیے۔ ان کا لب و لہجہ کافی سنجیدہ تھا۔ مصطفیٰ نے ایک نظر سب کو دیکھا اور پھر دریا کو، وہ بڑی توجہ سے سب کچھ سن رہی تھی۔ اس کے سامنے اتنی پرسنل گفتگو ہونا مصطفیٰ کو کافی عجیب لگ رہا تھا۔ اس وقت تو تھکن ہو رہی ہے، پھر کبھی اس بات پر بات کر لیجیے گا، میں کہیں بھاگا نہیں جا رہا اور نہ ہی کسی بھی رشتے سے انکاری ہوں، فی الحال تو جانے دے، وہ کہہ کر پلٹ گیا۔
کیا مصطفیٰ اس رشتے پر راضی نہیں تھا؟ دریا ساری گفتگو سے یہی سمجھ پائی تھی۔ اس نے پوچھا تو لائبہ کو برا لگا۔ اللہ نہ کرے، وہ تو بہت خوش تھا، بس شیوار کی پڑھائی کو لے کر ابھی رخصتی پر راضی نہیں ہو رہا۔ مگر شیوار کے تیور بھی کچھ اچھے نہیں تھے، مجھے تو وہ بھی اس رشتے سے خوش نہیں لگی۔ دریا کا انداز کھوج لگانے والا تھا۔ ایسا کچھ نہیں، تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے، بھابھی نے ضبط سے کہا تو مہرالنساء خاتون اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں نے بھی بہت اچھی طرح سوچ لیا ہے، اب جلد از جلد رخصتی کروا لیتی ہے۔ تابندہ سے بات کر چکی ہوں، رہ گئے مصطفیٰ اور شیوار، جب تک تاریخ طے ہوگی تو خود ہی مان جائیں گے۔ ماں جی کہہ کر اپنے کمرے کی طرف چل دی تھی۔ دریا نے انہیں وہاں سے جاتے بغور دیکھا تھا۔ میرج ہال سے واپسی پر سبھی تھکے ہوئے تھے، مگر اپنے کمروں میں جانے کے بجائے سبھی لاؤنج میں آ بیٹھے۔ سغرا سب کو چائے بنا کر دے رہی تھی، روشانی بھی لباس بدل کر انا کے ساتھ لاؤنج میں ہی آ گئی۔ شکر ہے اللہ کا سب کچھ خیر خیریت سے ہو گیا۔ ماموں کی کسی بات پر صبوحی بیگم نے کہا۔ انا ماموں کے ساتھ آ بیٹھی تھی اور اس کے ساتھ روشنی۔ تو اور کیا، ایک عرصہ باہر گزار کر آنے کے بعد یہاں کے طور طریقوں کو جیسے بھول ہی گیا تھا میں، بس یہی فکر تھی کہ کوئی کمی نہ رہ جائے۔ چائے پیتے ضیاء ماموں نے بھی کہا تو ساتھ والے صوفے پر براجمان تھے۔ ماما سارے فنکشن میں چند ایک دور پرے کے رشتہ داروں کے علاوہ نزدیکی کوئی بھی رشتہ دار انوائٹ نہیں تھا، بس دوست احباب ہی اکٹھے تھے۔ کیا واقعی کوئی ہمارا نزدیکی رشتہ دار موجود نہیں؟ انا نے جو بات سارے فنکشن میں شدت سے محسوس کی تھی اس نے کہہ ڈالی۔ ضیاء صاحب نے تو ایک دم چونک کر اسے دیکھا۔ وہ صبوحی کو سوالیہ نظروں سے دیکھ رہی تھی، جبکہ باقی لوگ متوجہ نہیں تھے۔ تمہیں اتنی بار رشتہ داروں کے متعلق تفصیل سے بتا تو چکی ہوں، اب مزید کیا کہوں؟ جن کو انوائٹ کیا تھا وہ لوگ آ گئے تھے، اور جو چند ایک اس شہر میں موجود تھے وہ نہیں آئے، اور دور کے شہروں میں رہنے والوں کو ہم نے بلایا ہی نہیں۔ ماما نے کچھ اکتا کر کہا تو ان کی آواز دھیمی تھی۔ کیوں آپ انوائٹ کرتے؟ ایسی مواقع ہوتے ہیں اپنے رشتہ داروں سے متعارف ہونے کے۔ مجھے تو بڑا شوق ہے کہ میرے بھی یہ ڈھیر سارے رشتہ دار ہوتے۔ مصطفیٰ بھائی لوگوں کی بہت بڑی فیملی ہے، ان کے نکاح پر اتنی رونق تھی کہ حد نہیں، اور ایک ہمارے ہاں رونق تھی، مگر پرائے لوگوں سے۔ اپنا تو کوئی بھی نہیں تھا کہ جس سے اپنائیت کا احساس ہوتا۔ انا نے کہا تو صبوحی نے ایک گہرا سانس دیا۔ وہ اکثر انا کے ان بے موقع سوال و جواب سے اکتا جاتی تھیں۔ اب تمہاری کہنے پر ڈھیر سارے رشتہ دار ڈھونڈ کر لانے سے تو رہی، اور جو ہیں ان پر ہی گزارا کرو۔ ہر وقت مجھ سے ایسے بے موقع سوال و جواب کر کے مجھے پریشان مت کیا کرو۔ ماما نے کچھ سختی سے کہا تو سبھی نے چونک کر ان کو دیکھا۔ کیا ہوا؟ ولید اور احسن قدرے فاصلے پر اپنی ہی باتوں میں مصروف تھے، دونوں نے دیکھا۔ انا کا منہ بن گیا تھا۔ احسن نے ماں سے پوچھا، کچھ نہیں ہوا؟ بچی ہے، اس کے ذہن میں ایسے سوال تو آئیں گے ہی نا، تم آرام سے سمجھا دو، ماموں نے دھیمے سے کہا تو صبوحی نے لب دانت تلے دبا دیے۔ ولید مصطفیٰ کے والد فنکشن میں شامل نہیں ہوئے کیا؟ ماموں نے موضوع بدلا تھا۔ نہیں، وہ کافی بزی تھے، باقی لوگ سبھی آئے تھے دونوں دن۔ ہاں، کافی سلجھی ہوئی فیملی ہے ان کی، دونوں بھائی ملے تھے اور اس کے دادا بھی، انہوں نے کہا تو ولید مسکرا دیا۔ ہاں، اس کے دادا بھی کافی انسپائر کرنے والی شخصیت رکھتے ہیں، مجھ سے بھی کافی اچھے انداز میں ملے تھے، احسن بھائی نے بھی کہا۔ مجھے تو بہت الجھے سے لگے، ہر ایک کو چونک چونک کر دیکھتے رہے۔ وقار صاحب نے بھی اظہار خیال کیا تو ضیاء صاحب چونکے۔ وہ شاید بیمار ہے، مصطفیٰ کے والد صاحب نے یہاں بلوایا تھا اور مصطفیٰ اور اس کے بھائی آتے ہوئے انہیں بھی ساتھ لے آئے، میرے ساتھ تو کافی اچھے انداز میں ملے تھے، ولید نے مسکرا کر کہا۔ ہاں، تمہاری شخصیت کا تیر جو ان پر چل گیا ہے، یاد ہے وہ مصطفیٰ کے نکاح پر ہونے والی ملاقات؟ احسن نے ہنس کر کہا تو ولید بھی ہنس دیا۔ اب ایسی بھی کوئی بات نہیں، انہیں اچھے لوگوں کی پہچان ہے، ورنہ تم بھی تو وہیں تھے، ولید نے چھیڑا تو احسن نے مصنوعی غصے سے اسے گھورا۔ وہ لوگ بات کو مذاق کے رخ پر لے گئے تھے۔ ضیاء صاحب نے گہرا سانس لیا۔ جب سے انہوں نے مصطفیٰ کے دادا کو دیکھا تھا ان کے اندر ایک عجیب سی انکہی سی بے چینی تھی جسے وہ کوئی نام نہیں دے سکے تھے، اب بھی بے چین ہو کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ بہت تھکن ہو گئی ہے، چلتا ہوں، وہ کہہ کر وہاں سے چلے گئے تھے۔ کل کا کیا شیڈول ہے؟ وقار صاحب نے بیگم سے پوچھا۔ گھر کی بات ہے، ہم فنکشنز تو نمٹ گئے، اب باقی کا کیا سوال؟ بچوں سے پوچھ لو گھومنے پھرنے کہاں جانے کا ارادہ ہے، وقار صاحب نے روشانی کو دیکھ کر کہا تو وہ مسکرا دی۔ یہ تو ان دونوں نے ڈیسائیڈ کرنا ہے، انہی سے پوچھیں، ماما نے محبت سے روشانی کو دیکھتے ہوئے کہا تو وہ شرمیلی مسکراہٹ لیے سر جھکا گئی۔ احسن اسے ہی دیکھ رہا تھا، نیا رشتہ سب کے سامنے آتے ہوئے بھی وہ گھبرا رہی تھی، مگر انا زبردستی اسے یہاں لے آئی تھی۔ پھر مجھے تو شمالی علاقہ جات دیکھنے جانا ہے، روشنی نے پاکستان آنے کے بعد بھلا کہاں کوئی ایسی جگہ دیکھی ہے؟ کیوں روشنی؟ احسن نے فوراً کہا تو وہ جھیپ گئی۔ چلو ٹھیک ہے، پھر تم دونوں مل کر ڈیسائیڈ کر لو، پھر ابھی فری ہو گھوم آؤ، بعد میں کاروبار میں لگے تو پھر وقت نہیں ملنا۔ وقار صاحب بھی کہہ کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ احسن نے سر ہلا دیا۔ وہ وہاں سے گئے تو ماما بھی ان کے پیچھے چلی گئی۔
ماما کس بات پر ڈانٹ رہی تھی؟ انا کی خاموشی اور سنجیدگی محسوس کرتے احسن نے پوچھا۔ کچھ نہیں، اس نے اکتا کر کہا اور ریموٹ اٹھا کر ٹی وی پر چینل سرچ کرنے لگی۔ احسن نے سوالیہ نظروں سے روشنی کو دیکھا۔ یہ فنکشن میں رشتہ داروں کی غیر موجودگی کی بات کر رہی تھی جس پر پھوپھو نے ڈانٹ دیا۔ روشنی نے دھیمے سے کہا۔ اوہ اچھا۔ احسن قدر پرسکون ہوا۔ وہ رشتہ داروں سے متعلق انا کے سوال و جواب سے باخبر تھا، سو مطمئن ہو گیا۔ ولید نے انا کو دیکھا، وہ چینل پر چینل بدل رہی تھی، پاؤں اضطراری انداز میں مسلسل ہل رہا تھا اور لب بھینچ رکھے تھے۔ وہ اسے دن بدن چڑچڑی اور تلخ ہوتی محسوس ہو رہی تھی۔ کیا یہ ایسی صرف میری وجہ سے ہو رہی ہے؟ ولید کے اندر اس سوال نے سر اٹھایا تو وہ سر جھٹکتے اٹھ کھڑا ہوا، تبھی اس کا موبائل بجنے لگا۔ بیٹھو یار، کہاں چل دیے؟ احسن نے کہا تو ولید نے پاکٹ سے موبائل نکال کر دیکھا، جانا پہچانا نمبر تھا، اس نے کال کاٹ دی۔ تھکن ہو رہی ہے، کل سے واپس پرانی روٹین پر آ جانا ہے، تم تو لیو پر ہوگے، مجھے ہی اب سب دیکھنا ہے، ولید نے کہا تو اس کا موبائل پھر بجنے لگا۔ انا نے ولید کو دیکھا جو ہاتھ میں پکڑے موبائل کو دیکھ رہا تھا۔ کس کی کال ہے؟ احسن نے پوچھا۔ کچھ نہیں، بس ایک دوست ہے۔ تو سن لو، احسن نے کہا تو ولید سر ہلاتا یس کا بٹن دبا کر موبائل کان سے لگائے باہر کی طرف بڑھا تھا۔ انا نے اسے بغور دیکھا۔ ہیلو، سوری میں فیملی کے ساتھ بزی تھا، وہ کہہ رہا تھا، اس کے بعد وہ باہر نکل گیا تھا۔ انا نے ٹی وی کی طرف دیکھا، وہاں کوئی ٹاک شو چل رہا تھا، وہ خالی اور ذہنی کیفیت لیے اسے دیکھنے لگی۔ کس کی کال ہو سکتی ہے؟ اس کا ذہن الجھنے لگا۔ کیتھی کی یا کسی اور کی؟ اس کی سوچ بھٹکنے لگی، دل ایک دم ہر چیز سے اچاٹ ہوا تھا۔ اس نے ٹی وی بند کر کے ریموٹ صوفے پر ڈال دیا۔ آپ بیٹھے، میں چلتی ہوں، روشنی کسی چیز کی ضرورت ہو تو کہہ دینا، میں بھیج دوں گی۔ اٹھتے ہوئے اس نے کہا تو روشنی مسکرائی۔ وہ کمرے میں جانے کے بجائے باہر اندرونی دروازے کھول کر لان کی طرف آ گئی تھی۔ وہ وہاں سیڑھیوں پر بیٹھی تو چونک گئی۔ اپنے کمرے کے ٹیرس پر ٹہلتا ولید فون پر ابھی بھی بات کر رہا تھا۔ کمرے کی روشنی ٹیرس پر پڑ رہی تھی اور سیڑھیوں سے ٹیرس کا فاصلہ بہت زیادہ نہیں تھا۔ اس کی آواز اگر کچھ توجہ دیتی تو صاف سنائی دے رہی تھی۔ میری فیملی کنزرویٹو نہیں ہے، ہم ایک عرصہ باہر گزار کر آئے ہیں تو پھوپھو کی فیملی کے ساتھ ہی اب رہ رہے ہیں، اور روشنی کی شادی بھی پھوپھو کے بیٹے سے کی ہے۔ ہمارے بابا نے بے شک ایک عرصہ باہر گزارا ہے، مگر وہ اندر سے وہی ٹیپیکل پاکستانی ہیں، اور ہم لوگوں کی تربیت بھی اسی ماحول میں ہوئی ہے۔ ولید نہ جانے کس سے کہہ رہا تھا، اس نے بہت سبھی کچھ سنا تھا۔ ارے وہ اچھا انا کی بات کر رہی ہو؟ اگلے الفاظ پر وہ چونک گئی تھی۔ وہ میری پھوپھو کی بیٹی ہے، میڈیکل کی اسٹوڈنٹ۔ نہ جانے کون تھی، کسے بتا رہا تھا وہ؟ اس کے اندر کے بے چینی بڑھنے لگی۔ نہیں، تمہارے حوالے سے کسی نے کچھ نہیں پوچھا، اصل میں سبھی بہت بزی رہے ہیں تو کسی نے بطور خاص ذکر نہیں کیا۔ ویسے میں نے انوائٹ کیا تھا، تم میری گیسٹ تھی، اور سب نے تمہیں گیسٹ کے طور پر ہی ٹریٹ کیا۔ ولید کے الفاظ پر انا نے ایک گہرا سانس لیا۔ اسے بارات والے دن ولید کے ساتھ کھڑی وہ لڑکی شدت سے یاد آئی۔ وہ کچھ دیر ہی ہال میں رکی تھی، شاید 1 گھنٹہ، اور پھر ولید سے مل کر اور روشنی کو دیکھ کر چلی گئی۔ وہ جب واپس گئی تھی تب روشنی اسٹیج پر بیٹھی ہوئی تھی اور وہ خود شہوار لوگوں کے ساتھ برائڈل روم میں تھی۔ بعد میں ماما نے اسے بتایا کہ کاشفہ نامی لڑکی ولید اور روشنی سے مل کر واپس چلی گئی۔ تب اس نے بے اختیار پرسکون سانس لیا تھا اور اب اسے لگا اس کے اندر جذبات کے گہرے طوفان نے سر اٹھا لیا ہے۔ ولید کو اس لڑکی سے بھلا کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ اس کی سوچیں بھٹکنے لگیں۔ اس کا ایکسیڈنٹ ہوا، ولید نے اس کی مدد کی، بس سلسلہ ختم۔ تو پھر یہ دوستی اس قدر کیسے بڑھ گئی کہ نہ صرف وہ فنکشن میں انوائٹ تھی بلکہ اس وقت وہ ولید سے رات کے اس پہر موبائل پر بات بھی کر رہی تھی۔ انا نے دیکھا ولید ٹہلتے ٹہلتے کمرے میں واپس چلا گیا تھا۔ انا کے اندر حبس ایک دم بڑھنے لگا تو اس کا جی چاہا کہ وہ شدت سے پھوٹ پھوٹ کر رو دے۔ اس نے خود پر ضبط کرتے مٹھیاں بھینچ لی، تبھی وہ بائیں ہاتھ کی انگلی میں موجود رنگ میں الجھی۔ اس کے اندر کی جذباتیت بڑھنے لگی۔ ولید، یہ رشتہ میری مجبوری مت بنانا، میں اپنے جذبوں سے ہار کر تمہارا نام اپنے مقدر میں لکھوانے کے جنون میں ہوں۔ اگر کبھی تم نے دامن چھڑا لیا تو میں جیتے جی مر جاؤں گی۔ میں تمہیں کیسے سمجھاؤں کہ میں اپنے جذبوں کے سامنے بالکل بے بس ہو چکی ہوں، ورنہ اپنا یوں اس طرح نظر انداز کیا جانا کوئی بھی لڑکی برداشت نہیں کر پاتی۔ وہ گھٹنوں میں سر رکھ کر شدت سے سسک اٹھی تھی۔ وہ شاہزیب کے آفس سے نکل کر اوپر اپنے کیبن میں آ کر بیٹھی تو اس کا موبائل بجنے لگا۔ ان نون نمبر تھا، اس نے کال پک کر لی۔ ہیلو، دوسری طرف کوئی خاتون تھی۔ جی کون؟ رابعہ بول رہی ہو؟ جی بول رہی ہوں، مگر آپ؟ میں عادلہ بات کر رہی ہوں۔ ایک لمحے کو تو رابعہ خاموش ہو گئی۔ عادلہ کل اس سے اس کا موبائل نمبر لے کر واپس گئی تھی۔ وہ اس کے آنسوؤں کو دیکھتی تو اس سے لگتا تھا کہ یہ لوگ غلط ہیں، مگر یہاں کام کرتے ان کے رویوں کو دیکھتی تو اسے یہ لوگ کہیں سے بھی ظالم نہیں لگ رہے تھے۔ کیسی ہو، کیا کر رہی تھی؟ عادلہ نے بے تکلفی سے پوچھا۔ میں آفس میں ہوں اور ظاہر کام ہی کر رہی ہوں، اس نے سنجیدگی سے کہا۔
اچھا ایک بات تو بتاؤ، عباس کا رویہ تمہارے ساتھ کیسا ہے؟ عادلہ پوچھ رہی تھی۔ ویسا ہی ہے جیسے باس کا اپنے امپلائر کے ساتھ ہونا چاہیے، رابعہ نے الجھ کر کہا۔ کل تو وہ اس کی آنسوؤں سے نرم پڑ گئی تھی، مگر یہاں آ کر صبح سے وہ شدید ذہنی ٹینشن کا شکار ہو رہی تھی۔ ایک پل کو جی چاہا کہ ہادیہ سے بات کر لے، وہ فیصلہ نہیں کر پا رہی تھی کہ کس کی بات پر یقین کرے، عادلہ کی یا ہادیہ کی۔ تم عباس کی ظاہری شخصیت پر مت جانا، میں اس کے ساتھ وقت گزار کر آئی ہوں اور میں اچھی طرح جانتی ہوں کہ وہ خواتین کے معاملے میں کس قدر گھٹیا سوچ کا مالک ہے۔ عادلہ مزید کہہ رہی تھی، وہ چونک گئی۔ مطلب؟ تم سے میں نے ایک دو بار بدتمیزی کی اور پھر مجھے اس بات کا گلٹ رہا کہ ناحق میں نے تمہاری دل شکنی کی، سو تم سے معافی مانگنے تمہارے گھر چلی آئی۔ اب تم مجھے بہت اچھی لگی ہو، معصوم سی، اس لیے تمہارے بھلے کے لیے تمہیں سمجھا رہی ہوں کہ عباس اچھا انسان نہیں، وہ اوپر سے جو نظر آتا ہے ایسا کچھ بھی نہیں، سو اس کے آفس میں آتے جاتے اس سے بات کرتے کیئرفل رہنا، وہ قطعی قابل بھروسہ انسان نہیں ہے۔ عادلہ کے الفاظ پر وہ ایک دم شاکڈ رہ گئی۔ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ میں اتنے دنوں سے ان لوگوں کے ساتھ ہوں، میں نے ان لوگوں میں ایسی کوئی بات نہیں دیکھی، مجھے تو یہ لوگ عورت کو بہت زیادہ عزت دینے والے ہی لگے، اس نے سنجیدگی سے کہا۔ سب دکھاوا ہے، ابھی تم نہیں ہو، چند دن گزر جانے دو، وہ شخص اپنی اصلیت پر آ جائے گا، میرے کہنے پر عمل کرو تو فائدے میں رہو گی، نقصان اٹھاؤ گی ورنہ۔ عادلہ نے کہا تو وہ گمسم ہو گئی۔ اگر ایسی بات ہے تو میں یہ جاب بھی چھوڑ دوں گی، اس نے ایک دم کہا تو دوسری طرف موجود عادلہ فوراً گھبرا گئی۔ ارے ایسا مت کرنا، بس تم ذرا دھیان سے رہنا، ڈرنے ورنے کی کوئی ضرورت نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں، بس تم اس کی ہر بات مجھے بتانا، پھر دیکھنا کیسا سیدھا کروں گی اسے۔ عادلہ نے کہا تو وہ خاموش ہو گئی۔ آپ بھلا کیا کریں گی؟ بقول آپ کا بیٹا انہوں نے چھین کر گھر سے نکال دیا اور طلاق تک دینے کو تیار نہیں، بھائی آپ کا جیل میں ہے، رابعہ نے قدرے ٹھہر کر کہا تھا۔ میں صرف اپنے باپ کی وجہ سے خاموش ہوں، ورنہ مجھ میں اتنی صلاحیت موجود ہے کہ اسے بتا سکوں میں کس حد تک جا سکتی ہوں۔ عادلہ کا انداز ایک دم زہریلا ہو گیا۔ مجھے آپ کی کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی، سچی بات تو یہ ہے کہ عباس صاحب کے متعلق یہ بات ماننے کو دل آمادہ ہی نہیں ہو رہا۔ خیر پھر بات ہوگی، میں بھی مصروف ہوں، وہ ایک دم عادلہ کے رویوں سے اکتا کر کہنے لگی۔ رابعہ نے سم تھام لیا، وہ عادلہ کی باتوں پر یقین کرنے پر آمادہ نہیں تھی، مگر اس کے اندر بے چینی پیدا ہونے لگی، تو وہ نہ چاہتے ہوئے بھی عادلہ کی تمام باتوں کو سوچنے لگی۔ کرنے کو بہت سارا کام تھا، وہ کام کرتے ہوئے بھی الجھ رہی تھی، تبھی کچھ دیر بعد اس کا انٹر کام بج اٹھا۔ مس رابعہ، آصف گروپ والوں کی فائل لے کر آئیں، عباس نے کہہ کر انٹر کام رکھ دیا۔ وہ اپنی جگہ ساکت سی ہو گئی۔ کیا کروں، جاؤں کہ نہیں؟ وہ ششو پن میں پڑ گئی۔ کچھ پل سوچنے کے بعد اس نے حوصلہ کیا، وہ فائل لے کر ان کے روم میں آ گئی۔ عباس اسی طرح منتظر لیپ ٹاپ پر بزی تھا۔ بیٹھیں، اس نے کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ رابعہ نے نفی میں سر ہلا کر فائل اس کی طرف بڑھائی۔ یہ فائل لے لیں۔ عباس نے فائل تھام لی تھی۔ آپ بیٹھے، مجھے اس فائل پر کچھ پوائنٹس کے سلسلے میں ڈسکس کرنا ہے، عباس نے کہا تو وہ نہ چاہتے ہوئے بھی کرسی پر ٹک گئی۔ انداز ایسا تھا کہ گویا ابھی بھاگ جائے گی۔ آصف گروپ کے ساتھ جو اس ویک میں ڈیل ہوئی تھی، اس کے پیپرز اٹیچ ہیں اس میں۔ فائل کھول کر دیکھتے ہوئے عباس نے سر اٹھا کر اسے بھی دیکھا۔ جی سر، اس نے سر ہلا دیا۔ گڈ۔ عباس سر ہلاتے چند اور پیپرز بھی دیکھ رہے تھے۔ اوکے، یہ دونوں فائلز اپنے سامنے اوپن کر لیں، میں کچھ پوائنٹس ادھر سے دہراؤں گا، آپ نوٹ کرتی جائیں۔ دونوں فائلز میں جس میں بھی فگرز کی اغلاط ہیں ان کو انڈر لائن کرتی جائیں۔ اپنے پاس رکھی دوسری فائل اٹھا کر اسے تھمائی تو اس نے لب دانتوں تلے دبا لیے۔ اس نے دونوں فائلز اپنے سامنے کھول لی تھیں، جبکہ عباس نے لیپ ٹاپ سامنے کر لیا۔ وہ خالی اور ذہنی کیفیت سے بس فائلز کو کھو رہی تھی، جبکہ دل و دماغ میں عادلہ کے الفاظ گونج رہے تھے۔ کیا بات ہے، آپ نوٹ نہیں کر رہی؟ اسی طرح خاموش دیکھ کر عباس نے ٹوکا تو اس نے فوراً عباس کو دیکھا۔ اس فائل میں یہ پوائنٹس نوٹ کریں، عباس نے اس کے سامنے رکھی فائل پر انگلی رکھ کر کہا۔ وہ قدرے ٹیبل پر آگے کی طرف جھکایا تھا۔ رابعہ نے عباس کے صاف ستھرے ہاتھ کو دیکھا، اس نے کپ فولڈ کیے ہوئے تھے۔ وہ اچھا خاصا ہینڈسم انسان تھا، کہیں سے بھی شادی شدہ اور ایک بچے کا باپ نہیں لگتا تھا۔ کیا بات ہے، آپ کی تربیت ٹھیک ہے؟ اسے اسی طرح خاموش دیکھ کر عباس نے پوچھا تو اس نے فوراً سر اٹھا کر عباس کو دیکھا۔ وہ مکمل طور پر متوجہ تھا۔ جی سر، اس نے خود کو سنبھالنا چاہا۔ عباس نے اسے بغور دیکھا، اس کے چہرے سے ہوائیاں اڑتی محسوس ہوئی تھیں۔ مگر آپ کے چہرے سے تو نہیں لگ رہا۔ بس وہ سر، میرے سر میں درد ہو رہا ہے۔ اسے بر وقت بہانہ سوچا تو عباس نے گہرا سانس دیا۔ اوکے ٹھیک ہے، آپ جائیں اور باہر سے کسی اور کو بھیج دیں، مجھے ان فائلز کو آج کی تاریخ میں ری چیک کر کے فائنل کرنا ہے، عباس نے کہا تو وہ فوراً اٹھ کھڑی ہوئی۔ اگر زیادہ طبیعت خراب ہے تو آپ گھر جا سکتی ہیں، عباس نے مزید کہا تو اس نے سر ہلا دیا۔ اٹس اوکے سر، میں ٹھیک ہوں۔ اوکے، جیسے آپ کی مرضی، عباس نے گندے اچکائے تو وہ تیزی سے مزید رکے بغیر وہاں سے فوراً بھاگی۔
اپنی چیئر پر آ کر بیٹھی تو دل ٹھکانے آنے لگا. کیا مصیبت ہے، اچھی بھلی میں یہاں سیٹ ہو رہی تھی اور اب اس عورت نے یہ ٹینشن پال دی ہے. نہ جانے کون سچ ہے اور کون جھوٹ. اگر عباس صاحب کرداری لحاظ سے ایسے کرپٹ انسان ہوتے تو کم از کم کوئی اور ورکر کوئی ذکر تو کرتا نا. وہ پھر سوچ سوچ کر الجھنے لگی تھی. وہ کسی کام سے کہیں آیا ہوا تھا. جب امجد خان کی کال آئی اس نے ریسیو کی تو وہ سلام دعا کے بعد بتانے لگا، سر یہ ایاز کی ضمانت کے آرڈر آ گئے، اس کے والد اس وقت میرے پاس دفتر میں موجود ہیں، آپ بتائیں کیا کروں. امجد پوچھ رہا تھا. مصطفیٰ ایک پل کو خاموش ہوا. تو آخر کار انہوں نے ضمانت کروا دی. اس نے ایک گہرا سانس لیا. بابا کو بتایا؟ اس نے مزید پوچھا. جی سر، ابھی ان کو بھی کال کی. پھر اس نے سنجیدگی سے پوچھا. وہ کہہ رہے ہیں کہ جانے دو سر، میں مزید ان کو نہیں روک سکتا. ضمانت کے تمام پیپرز لے کر یہ لوگ آئے ہیں. ہاں، مصطفیٰ نے ہنکار بھرا. تو پھر جانے دو، پیپرز کلیئر کروا لو، باقی کیا کرنے بعد میں سوچیں گے. اوکے سر. امجد نے کال بند کر دی تھی. مصطفیٰ نے کچھ دیر سوچا اور پھر شاہ زیب صاحب کو کال ملائی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کدھر ہیں؟ مصطفیٰ نے پوچھا. میں بابا صاحب کو لے کر ڈاکٹر کے پاس آیا ہوا ہوں. بابا صاحب ڈاکٹر کے پاس ہیں اور میں ویٹنگ روم میں ہوں. امجد نے آپ کو کال کی؟ مصطفیٰ نے پوچھا. ہاں ابھی کال کی تھی، بتا رہا تھا کہ ایاز کی ضمانت ہو گئی ہے. اس کا باپ اور وکیل کاغذات لے کر اس کو لینے آئے تھے. اس کی ضمانت کیسے ہو گئی جبکہ آپ نے خود کہا تھا کہ آپ ضمانت نہیں ہونے دیں گے؟ مصطفیٰ کا انداز ایک دم تیز ہوا تھا. بعض اوقات تعلقات سے زیادہ پیسہ کام کر جاتا ہے. تم ٹینشن مت لو، اس کی صرف ضمانت ہوئی ہے، ہم اس پر مکمل نگاہ رکھیں گے. اس کی تمام سرگرمیوں کا ریکارڈ بھی. تم جانتے ہو اس پر ہاتھ ڈالنا مشکل کام نہیں، مگر اس طرح ہاتھ ڈالو گے تمہاری مکمل تیاری ہو اور پھر وہ کبھی ضمانت پر رہا بھی نہ ہو سکے. وہ تو بات کی باتیں، آپ کی وجہ سے میں اس کو کچھ نہیں کہہ رہا، ورنہ اس کا وہ حشر کرتا کہ اس کے ساتھ پوچھتے یاد رکھتی کہ اس نے کس پر ہاتھ اٹھایا تھا. مصطفیٰ کا انداز ایک دم پتریلا ہوا تھا. مصطفیٰ تمہارے اسی جذباتی انداز سے مجھے خوف آتا ہے. اس نے ہماری خواتین پر ہاتھ اٹھایا تھا، یہ ہم بھی نہیں بھولے، مگر اس طرح ملزم کو سزا دو کہ ہمارے ہاتھ بالکل صاف رہیں. میں جو کہہ رہا ہوں وہ کرو. امجد خان کو ہدایت دے دو کہ ایاز پر کڑی نگاہ رکھی جائے. اور ہاں، تم اس کے پیچھے جو ایک لڑکی چھوڑ دی تھی اس کو بھی اس کے پیچھے لگا دو. اس کی ایک ایک حرکت کو نوٹ کرو اور کوئی موقع دیکھ کر گرفت سخت کر لو. مگر ابھی جانے دو. بابا نے سمجھایا تو اس نے گہرا سانس لیا. اور اگر اس نے پھر کوئی بدتمیزی کی، شیوار کالج آ جا رہی ہے، اگر اسے پھر کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو؟ مصطفیٰ سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا. تو تب ہم بھی کوئی حتمی کارروائی کریں گے، مگر ہمارا پہلا قدم شیوار کو سیکیورٹی دینا ہے. گھر آؤ گے تو اس ٹاپک پر تفصیلی بات ہوگی. اس وقت تو مجھے ڈاکٹر صاحب بلا رہے ہیں، آفس سے سیدھا گھر جا کر بابا صاحب کو لے کر ادھر آیا ہوں. اب پھر واپس گھر جاؤں گا. اوکے. انہوں نے کہہ کر کال بند کر دی تھی. مصطفیٰ نے چند پل کچھ سوچا اور پھر ایک نمبر ملایا. السلام علیکم سر. اس کی کال ریسیو کرتے ہی کہا گیا. وعلیکم السلام. کدھر ہیں آپ؟ مصطفیٰ نے پوچھا. سر آفس میں. آپ ابھی شیوار کے کالج پہنچے؟ ایاز کی ضمانت ہو گئی ہے. امجد خان کو میں بریفنگ دے دوں گا، وہ آپ کو باقی سب کچھ سمجھا دیں گے. دھیان سے رہنے اور اچھی طرح ذہن نشین کرنے کے اس معاملے میں کوئی بھی کوتاہی برداشت نہیں کروں گا. مصطفیٰ کا انداز دو ٹوک تھا. یس سر. اوکے ٹیک کیئر. مصطفیٰ نے کال بند کر دی تھی. وہ اب شیوار کا نمبر ملا رہا تھا. کتنی بیلز ہو چکی تھی مگر وہ کال ریسیو نہیں کر رہی تھی. مصطفیٰ کے اندر ایک دم شدید غصے کی کیفیت پیدا ہوئی. اف، یہ لڑکی. اس نے پھر کال ملائی تھی اور پھر کچھ بیلز کے بعد کال ریسیو کر لی. کیا پرابلم ہے آپ کو؟ دوسری طرف شیوار کا انداز بھی کافی غصیلا تھا. تمیز سے بات کریں. مصطفیٰ نے سختی سے ٹوک دیا. میں ادھر وارڈ کی طرف آئی ہوئی ہوں. اتنا اہم راؤنڈ ہے ہمارا. جب میں کال ریسیو نہیں کری تو اس کا مطلب ہے کہ میں بات نہیں کرنا چاہ رہی، اور اس لیے نہیں چاہ رہی کہ میں اس وقت راؤنڈ کی وجہ سے بزی ہوں. مصطفیٰ کے سخت الفاظ انداز پر اس نے بھی سختی سے کہا. میرا دماغ پہلے ہی بہت خراب ہوا ہے، اگر مزید ایک لفظ بھی کہا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا. مصطفیٰ نے اس کے الفاظ پر سختی سے جھڑک دیا. جب میں کال کروں تو آپ کہیں بھی ہوں، کیسی بھی بزی ہوں، فوراً کال ریسیو کریں گی آئندہ آپ. مصطفیٰ نے حتمی انداز میں کہا تو دوسری طرف شیوار اس شاہی فرمان پر جل کر رہ گی. ہاں کہیں کہ پرنس چارمنگ جو ٹھہرے. اس نے جل کر کہا. شٹ اپ. کال کیوں کی؟ فٹافٹ بتائیں، میری فیلوز مجھے بلا رہی ہیں، ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے میرا. اس نے اکتا کر کہا تھا. ایاز کی ضمانت ہو گئی ہے. مصطفیٰ نے سنجیدگی سے بتایا. کیا؟ دوسری طرف وہ ایک دم حیران ہوئی تھی. کب؟ کچھ توقع کے بعد اس نے پوچھا. آج ہی. بس یہی اطلاع دینا تھی میں نے. اور ایک اہم بات دھیان سے لینا، تنہا کہیں بھی نہیں نکلنا. ہسپتال کی طرف آتے ہوئے بھی دوستوں کو ساتھ رکھنا ہے. سمجھ رہی ہیں نا آپ میری بات؟ وہ پوچھ رہا تھا.
جی، شہوار ایک دم سارا غصہ بھول بھال کر نئی فکر میں مبتلا ہوئی۔ اور کالج سے واپسی پر مجھے یا بابا کو کال کرنی ہے، ہم ہی پک کریں گے آپ کو، اوکے؟ ہاں، بس یہی بتانا تھا مجھے، مصطفیٰ نے کہہ کر کال کاٹ دی تھی۔ موبائل پاکٹ میں ڈالے وہ کچھ دیر سوچتا رہا اور سر ہلاتا وہ دوبارہ اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ وہ اس وقت سبھی ایاز کے ہمراہ اپنے گھر میں موجود تھے۔ وکیل صاحب ابھی رخصت ہوئے تھے، ماموں سے دیکھ دیکھ کر نہال ہو رہی تھی۔ اس کی صحت کافی ڈاؤن تھی، وہ صوفے پر لیٹا ہوا تھا اور سر مام کی گود میں تھا۔ اب دھیان سے کان کھول کر سن لو، لاکھوں ادا کیے ہیں میں نے تمہاری ضمانت کے لیے۔ اب کوئی سرگرمی نہیں ہوگی، دوستوں کے ساتھ کوئی ایکٹیویٹی بھی نہیں ہوگی، لڑکیوں سے دوستی، کلب جانا اور دیگر تمام سرگرمیاں کینسل۔ عبدالقیوم کا انداز بہت حتمی اور دو ٹوکتا۔ ایاز نے برا سا منہ بنایا۔ میں کوئی بچہ نہیں ہوں جو آپ مجھے یوں ڈکٹیٹ کر رہے ہیں، میں سمجھ سکتا ہوں سب میٹرز۔ اگر سمجھ سکتے تو یہ نوبت ہی کیوں آتی؟ عبدالقیوم نے غصے سے کہا۔ اچھا بس کریں نا، اور کتنا ڈانٹیں گے؟ بتا تو چکا ہے یہ ساری بات، آپ کو چھوٹا کیس ڈالا ہے میرے بیٹے پر، اور سے دیکھیں اتنا سا منہ نکل آیا۔ مجھے تو وہ حالت نہیں بھولتی جو سلاخوں کے پیچھے دیکھ کر آئی تھی میں۔ مام نے فوراً اس کی طرفداری کی۔ بس تمہاری انہی طرفداریوں کی وجہ سے مجھے آج یہ دن دیکھنا پڑ رہے ہیں۔ عبدالقیوم صاحب نے اب بیگم کو گھورا تھا۔ او ڈیڈ لیو دس ٹاپک، کاشفا نے اکتا کر کہا۔ میں چھوڑوں گا تو نہیں اس سالی کو، اور اس کے اس ہیرو کو بھی، بس ایک بار مجھے دوبارہ فارم میں آ لینے دیں، وہ مزہ چکھاؤں گا کہ ساری عمر یاد رکھیں گے یہ لوگ۔ ایاز نے اپنے ارادوں کا اظہار کیا۔ سن لیں اس کی باتیں، اس کی انہی جذباتی حرکتوں کا خمیازہ میں آئے دن بھگت رہا۔ ایاز یہ وہ لوگ ہیں جن کا منہ میں پیسوں سے بھر دیتا ہوں تو کوئی تمہارے خلاف بولتا نہیں، یہ سب قانون قاعدے جاننے والے لوگ ہیں۔ تمہارا کیا خیال ہے تمہاری ضمانت ان لوگوں نے آرام سے قبول کر لی ہوگی؟ ہرگز نہیں، میں اچھی طرح جانتا ہوں وہ کس طرح تمہاری انکوائری کریں گے، تم پر نظر رکھیں گے۔ عادلہ اس کو سمجھاؤ آپ کوئی رسک نہیں لے سکتا، اگر کوئی ثبوت ان لوگوں کے ہاتھ لگ گیا تو پھر اس کی ضمانت بھی نہیں ہو پائے گی۔ عبدالقیوم نے خاموش بیٹھی عادلہ کو بھی کہا تو اس نے گہرا سانس لیا۔ ڈیڈ ٹھیک کہہ رہے ہیں ایاز، تمہیں اب بہت سوچ سمجھ کر رہنا ہوگا اس وقت تک جب تک ڈیڈ کے کیس ختم نہیں کروا لیتے۔ میں یہ نہیں کہتی کہ تم شہوار یا مصطفیٰ کو چھوڑ دینا، جس طرح مصطفیٰ نے تمہاری حالت کی تھی میرا تو اپنا خون کھولتا ہے، مگر اب جذباتی اقدام کے بجائے دماغ کا استعمال کرو۔ ان کو ایسی تکلیف دو کہ اپنے زخم چاٹنے پر مجبور ہو جائیں، مگر ابھی نہیں، ابھی صبر و سکون سے حالات کا جائزہ، اور جب صورتحال تمہارے حق میں موافق ہو تم بغیر کوئی کسی کو شک میں ڈالے اپنا کام کر جانا۔ عادلہ نے سمجھایا تو مام نے بھی سر ہلا دیا۔ عادلہ ٹھیک کہہ رہی ہے، ابھی کوئی ضرورت نہیں خود کو عذاب میں ڈالنے کی، اپنے ڈیڈ کے ساتھ ان کا بزنس دیکھو، دوستوں میں جاؤ، مگر پرانی سرگرمیوں میں اب نہیں پڑنا۔ میں نہیں چاہتی کہ تمہیں کچھ ہو۔ اوف، آپ سب نے تو ان لوگوں کو ہوا بنا لیا ہے، میں نہیں ڈرتا کسی سے، میرے اندر ایک آگ جل رہی ہے، جی تو چاہتے ہو کہ ابھی سب کچھ تہس نہس کر ڈالوں۔ وہ غصے سے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ دیکھا تم نے؟ عبدالقیوم صاحب نے بیگم کو گھورا۔ ابھی واپس آیا، کچھ سکون لینے تھے، پھر سمجھا لیجئے گا۔ بیگم بھی غصے سے کہتی وہاں سے چل دی گئی۔ انہوں نے عادلہ کو دیکھا۔ ڈونٹ وری ڈیڈ، میں اس کو سمجھا لوں گی، کچھ نہیں کرے گا وہ، اس نے تسلی دی تو عبدالقیوم نے تشکر سے سر ہلا دیا تھا۔ ناول ٹوٹا ہوا تارا کا پارٹ 48 صفحہ نمبر 463 پر اختتام پذیر ہوا۔ بقیہ ناول کا حصہ آپ پارٹ 49 پہ سماعت فرمائیں۔